کر بھلا تو ہو بھلا۔ تحریر بائے احمد سلطان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا تو وہ بیچاری بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کری کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغے بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو روک لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کے یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب سمجھ گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی، اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکل گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے اندر گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی۔ کیونکہ بطخ کے بچے کو تو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دعا کا اثر۔ تحریر بائے محمد علی۔ ریحان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ ریحان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ریحان اپنے بزرگوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن ریحان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں۔
ریحان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ریحان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مولوی صاحب نے سبق سنتے ہوئے ریحان کی بے دہانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سب بچے جا رہے تھے تو مولوی صاحب نے ریحان کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ریحان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ ریحان نے ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے، میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے۔ تم ایک اچھے بچے ہو۔ ریحان بولا کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ ریحان بیٹا تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ مولوی صاحب سے بات کر کے ریحان بہت خوش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے ریحان نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی، پر ریحان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے تو ریحان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ مولوی صاحب بولے، ریحان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے۔ اگلی صبح ریحان پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا، پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں، بارش برسا دیں، میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔ ابھی ریحان نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے نہیں تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے تھے۔ ریحان ڈر کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی ابو کو آوازیں لگائیں، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پیارے اللہ میاں جی، آپ کا بہت شکریہ۔ چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی ابو اور آسمان پر فرشتے اللہ کے اس ننھے بندے کی پہلی دعا کی قبولیت کی خوشی کو ایمانداری کا صلہ۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اسے طرح طرح کے پرندے اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ جانور اور پرندے پکڑنے خود جنگل میں جاتا تھا۔ اس کے پاس کئی طرح کے جانور اور پرندے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ جنگل گیا۔ اس نے کئی اقسام کے طوطے اور دوسرے پرندے پکڑے۔ بادشاہ کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی۔ اس نے پھندا ڈالنے کی رسی ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگتا بھاگتا جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ نا امید ہو کر لوٹنے لگا لیکن رستہ بھول گیا۔ ہرن کے پیچھے پیچھے وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے۔ اس نے سوچا یہاں جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کسی ایک سمت آگے بڑھوں، شاید رستہ مل جائے۔
اور شاہی محل پہنچ جاؤں یا اپنے ساتھیوں سے جا ملوں؟ یہ سوچ کر بادشاہ ایک سمت چل پڑا۔ بادشاہ کو چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی تھی مگر کوئی رستہ اب تک نہیں ملا۔ سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے بادشاہ کو ایک پگڈنڈی مل گئی۔ وہ گھوڑا موڑ کر پگڈنڈی پر تیزی سے چلنے لگا۔ کچھ دوری پر اسے اجالا نظر آیا۔ بادشاہ اسی طرف بڑھتا گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے آگے ایک کسان اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان بادشاہ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور ہکلاتا ہوا بولا، جہاں پناہ آپ یہاں؟ بادشاہ بولا، میں پرندے پکڑنے آیا تھا، ایک ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے رستہ بھول گیا ہوں، اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں، سویرے چلا جاؤں گا۔ کسان بے چین ہو کر بولا، جہاں پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے، مگر آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے؟ میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا، اگر میں کسان ہوتا تو کیا شاہی محل ہی کے ملائم بستر پر سوتا؟ کسان نے بادشاہ کا گھوڑا ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے کھانے کو کچھ گھاس بھی ڈال دی۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام امانت ہے جہاں پناہ۔ اچھا، کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ جناب، میرے پاس آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند سوکھی روٹیاں ہیں، وہ آپ کھا نہیں سکتے۔ میں کھا لوں گا، تم لے آؤ۔ کسان حیرت زدہ ہو کر صبح کی بنی ہوئی روٹیاں لے آیا۔ بادشاہ نے روٹی کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ صبح جانے کی تیاری کرتے ہوئے بادشاہ نے بولا، امانت، تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا، اب رستہ بتا دو، میں چلوں۔ امانت جب بادشاہ کو راہ دکھا کر لوٹا تو اس نے بیوی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھی۔ بیوی بولی، جس جگہ بادشاہ سلامت سوئے تھے وہاں یہ پڑی تھی۔ کسان نے بیوی کے ہاتھ سے زنجیر لے لی اور بولا، جلدی سے 2-4 روٹیاں بنا دو، میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا ہے؟ آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ اس کی بیوی بولی، ہم نے کوئی چوری تھوڑی ہی کی ہے۔ امانت نے زنجیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں ایک چمکدار ہیرا بھی لگا ہوا تھا۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا، اپنی زبان کو لگام دو، یہ زنجیر نہ تیری محنت کی کمائی کی ہے نہ میری محنت کی کمائی کی ہے، میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا۔ اب مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ روٹیاں بنا دو۔ اسی دن شام تک امانت شاہی محل پہنچ گیا۔ پہرے دار نے اسے دروازے پر ہی روک دیا، وہ اسے اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پہرے دار کی بہت خوشامد کری۔ آخر میں اس نے کہا، اچھا، مجھے اندر مت جانے دو، بادشاہ سلامت سے اتنا کہہ دو کہ کل شام والا امانت آیا ہے۔ پہرے دار مان گیا اور اس نے خبر اندر بھجوا دی۔ فوراً ہی امانت کو اندر بلوایا گیا۔ امانت نے فرشی سلام کرنے کے بعد زنجیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ خوش ہو کر امانت سے بولا، میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں، یہ زنجیر میں نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی۔ جی جناب، جان بوجھ کر؟ ہاں، میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا، تم کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے انعام کے مستحق ہو۔ دیکھو، ایسا ہے کہ شاہی محل میں ایک خزانچی کی ضرورت ہے، میں تمہیں اس عہدے پر رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ جناب کا غلام ہوں، جو حکم دیں۔ ویسے جہاں پناہ، اس عہدے کے لائق میں نہیں ہوں، پھر بھی آپ جو کہیں گے میں تعمیل کروں گا۔ اور پھر دوسرے دن سے خزانچی کا عہدہ امانت نے سنبھال لیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔